اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر تیمور دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی. ایپیسوڈ 13. اتابک افراسیاب کے لشکر کے آثار نمایاں ہوئے تھے کہ تیمور کے لشکر نے اپنے خیمے اکھاڑ کر چھاؤنی ختم کر دی اور تیمور کی فوج نظم و ضبط اور خاص ترتیب کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو گئی. پھر جلد ہی ہراول دستہ بھی ان سے آ ملا تھا. تیمور نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. 3 حصے فوج کے میمنہ، میسرہ اور قلب پر مشتمل تھے، جبکہ چوتھا حصہ حسب معمول فاضل فوج کے طور پر الگ تھا. کچھ ہی دیر کے بعد اتابک کی فوج دور سے آتی دکھائی دی تو اس کے سپاہی پہاڑی کی تنگ گھاٹی سے نکل کر اس کی جانب بڑھ رہے تھے. تیمور کو اتابک کے سپاہیوں کے ہاتھ میں ہتھیار نظر نہیں آ رہے تھے. معلوم ہوا کہ ان کے ہتھیار چھوٹے دستوں والے اسلحے پر مشتمل تھے، مگر ان کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی. تیمور نے اندازہ لگایا کہ ان کی تعداد 80,000 کے قریب تھی. وہ لوگ ان کی طرف بغیر کسی جنگی نظم و ضبط سے بڑھ رہے تھے. اتابک کے تمام سپاہی دراز قد تھے اور ان سب کی لمبی داڑیاں تھیں. ان کے آگے بڑھنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہرگز خوفزدہ نہیں ہیں. تیمور کی فوج کے پاس پہنچ کر انہوں نے اچانک بھاری پتھر برسانے شروع کر دیے. یہ پہلی بار نہ تھا کہ تیمور کی فوج کو پتھروں سے نشانہ بنایا گیا ہو، بلکہ انہیں پہلے بھی کئی بار ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ چکا تھا. سبزوار کی جنگ کے دوران بھی علی سیف الدین کے سپاہیوں نے انہیں بھاری پتھروں کا نشانہ بنایا تھا، اور اگرچہ ان کے ہاتھ میں لمبے لمبے نیزے تھے، مگر تیمور کے سپاہی ہرگز نہ گھبرائے تھے، بلکہ انہیں شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تھے. تیمور کو معلوم تھا کہ جب جنگ میں مخالف فوج سروں پر پتھر برسانے لگے تو اس فوج پر شدید حملہ کر دینا چاہیے تاکہ ان کے پتھروں کا توڑ ہو سکے. اس وقت بھی تیمور نے ان پر عام حملے کا حکم جاری کرتے ہوئے اپنے رہبر 120 سالہ گیو سے کہا کہ وہ فوج کے عقبی حصے میں چلا جائے، کیونکہ یہاں اس کی جان خطرے میں تھی. گیو نے تیمور کا کہا مانا اور پیچھے کھڑی ریزرو فوج میں چلا گیا. تیمور نے خود بھی لمبا کلہاڑا اپنے بائیں ہاتھ میں تھاما اور دائیں ہاتھ سے گھوڑے کی لگام پکڑتے ہوئے دشمن کی سمت ایڑ لگا دی. تیمور کے سپاہی جانتے تھے کہ جب ایسے دشمن کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں جو انہیں پتھروں سے نشانہ بنا رہا ہو، تو انہیں گھوڑے کی پشت پر آگے کی طرف جھک کر جانا چاہیے تاکہ پتھروں کا نشانہ بننے کا امکان کم سے کم ہو جائے. یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جب دشمن ان پر پتھر برسا رہا تھا تو تیمور کے سپاہی بھی کیوں نہ ان پر پتھر برسانے لگے؟ ہاں، بالکل وہ ایسا کر سکتے تھے یا ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر سکتے تھے، لیکن تیمور جانتا تھا کہ یہ کام لڑائی کے اصل نتائج کے لحاظ سے بالکل بے فائدہ تھا. اگر تیمور کی فوج اور اتابک کے سپاہی ایک دوسرے کو پتھروں سے نشانہ بناتے رہتے تو شاید مسلسل کئی روز ایسا کرتے، پھر وہ جنگ کا نتیجہ نکالنے میں کامیاب نہ ہو پاتے. مگر تیمور کی فوج کا شدید حملہ اتابک کی فوج کا شیرازہ بکھیر کر اسے مکمل شکست پر مجبور کر سکتا تھا. تیمور کے تمام گھڑ سوار بشمول خود اس کے انتہائی تیز رفتاری سے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے، اور سب کے سب گھوڑوں کی پشت پر جھکے تھے اور کبھی کبھی سر اٹھا کر دیکھ لیتے کہ وہ درست سمت میں جا رہے ہیں. تیمور خود پہلی صف میں گھوڑے کو دوڑا رہا تھا اور ایک بار پھر اپنے سپاہیوں کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ وہ دوران جنگ اپنی جان کو عام سپاہی کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھتا، اور یہی سچ بھی تھا. اس وقت بھی جبکہ تیمور مشرق و مغرب تک پھیلی سلطنتوں کا حکمران تھا تو اپنی جان کو معمولی سپاہی کی جان پر ترجیح نہ دیتا تھا اور نہ ہی موت سے گھبراتا تھا. شاید اسی لیے موت اس کے پاس نہ پھٹکتی تھی، اور اس کا ماننا تھا کہ جو لوگ موت کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں وہ جلد مارے جاتے ہیں اور شکست ان کا مقدر ہوتی ہے. یہی بات تیمور نے روم کے بادشاہ سے یلدرم بایزید سے کہی تھی کہ اگر وہ موت سے نہ ڈرتا تو شکست کی ذلت نہ اٹھاتا. بایزید یلدرم سے معرکے کا تذکرہ آگے تفصیل میں آئے گا. کسی قلعے کو فتح کرنے کی مہم میں تیمور فوج کے عقبی حصے میں رہتا تھا. ایسا کرنے کی وجہ پہلے بیان کی جا چکی ہے، لیکن میدان میں وہ ہمیشہ صف اول میں شامل رہتا اور ایسا کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہوتا تھا. تیمور کو اپنے درمیان پا کر اس کے افسروں کا جذبہ بھی دو چند ہو جاتا اور وہ دیوانہ وار جان کی بازی لگا دیتے.
تیمور کو احساس تھا کہ اتابک کے سپاہیوں تک پہنچے اس کے کئی سپاہی اور بالخصوص گھوڑے مارے جائیں گے۔ کسی بھی حملے سے پہلے اس نقصان کے لیے تیار رہنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر دشمن کی فوج پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ جب وہ لوگ دشمن کے سر پر پہنچے تو تیمور کی فوج کے افسر اور سپاہی فلک شگاف نعرے لگانے لگے۔ ان لوگوں نے دشمن پر تلوار اور کلہاڑیوں سے بھرپور حملہ کر دیا۔ تیمور نے کبھی اپنے سپاہیوں کو نعرے لگانے کی ہدایت نہ کی تھی، مگر وہ انہیں یہ بھی نہ کہتا تھا کہ نعرے نہ لگایا کریں، کیونکہ بعض اوقات وہ خود بھی نعرے لگانے لگتا تھا تو پھر اپنے سپاہیوں کو اس سے کیسے روک سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک سپاہی کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جیسے چاہے لڑے۔ اگر اسے روک کر پابند کر دیا جائے اور ہدایت کی جائے کہ نعرے نہ لگاؤ یا گھوڑے کو تیز نہ دوڑاؤ تو اس طرح اس کی جنگی صلاحیت کم ہو کر رہ جاتی ہے۔ جب تیمور اتابک سپاہیوں کے سامنے پہنچا تو اس نے گھوڑے کی لگام سیدھے ہاتھ سے نکال کر گردن میں ڈال لی اور اس ہاتھ میں تلوار تھام لی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں پہلے سے کلہاڑا موجود تھا۔ اتابک کے سپاہی تیر تلوار اور گرز کی مدد سے خوب لڑ رہے تھے اور صاف ظاہر تھا کہ وہ تیمور کی فوج سے ہرگز خوفزدہ نہیں تھے۔ ان سپاہیوں سے نبرد آزما ہوتے ہی تیمور سمجھ گیا تھا کہ اگر اتابک افراسیاب اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں میں نیزے تھما دیتا تو انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتا تھا، کیونکہ نیزوں کی مدد سے وہ گھوڑوں کو ناکارہ بنا سکتے تھے اور انہیں زمین پر اترنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ تب تیمور کے سپاہیوں کو ان سے تن بتن لڑنا پڑتا، جو خط کاٹ میں ان سے بلند اور بظاہر کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ عین اس لمحے تیمور کی بائیں جانب ایک لرستان سپاہی نے اپنے گرز کا وار کر کے تیمور کے سپاہی کو گھوڑے سے نیچے گرا لیا، اور اس سے پہلے کہ تیمور اس کی مدد کر پاتا، لرستانی سپاہی نے گرز مار کر اس کے سر کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ تاہم اگلے ہی لمحے تیمور نے اپنے کلہاڑے کی مدد سے اس لرستانی سپاہی کی ریڑھ کی ہڈی کو چیر دیا تھا۔ اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی، گرز اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم گھوڑوں کے سمون تلے روندا جا چکا تھا۔ اسی دوران تیمور پر دائیں جانب سے تلوار کا وار کیا گیا، مگر تیمور کے دائیں ہاتھ میں موجود تلوار نے بروقت اس وار کو روکا اور اگلے ہی لمحے وار کرنے والے کی کلائی کٹ گئی۔ وہ بھی کراہتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا اور دوسرے ہی لمحے کئی گھوڑ سوار اس کے سر پر سے گزر گئے۔ تیمور کی فوج کے میمنہ اور میسرہ کے سرداروں کو اچھی طرح علم تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، پھر بھی تیمور نے انہیں پیغام بھجوایا کہ دشمن بہت نڈر ہے، انہیں چاہیے کہ اس کا محاصرہ کر کے عقب سے حملہ کر دیں۔ لڑتے فرصت ملتی تو تیمور نظر اٹھا کر میدان جنگ کی صورتحال پر نظر ڈال دیتا۔ تیمور نے کوشش کی کہ افراسیاب بن یوسف کو بھی دیکھ سکے، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ لرستان کے سپاہی زرہ یا خود بھی پہنے ہوئے تھے، بلکہ ان کے سروں پر کالے یا بھورے رنگ کی بڑی بڑی ٹوپیاں تھیں جو دور سے یوں دکھائی دیتی تھیں جیسے ان کے سروں پر ہانڈیاں الٹی رکھی ہوں۔ یہ ٹوپیاں اگرچہ تلوار کے وار میں کمی کا سبب تھیں، مگر کلہاڑے کی ضرب کے سامنے بالکل بے فائدہ تھیں۔ ان کے مقابلے میں تیمور کے سپاہی زرہ خود اور 4 آئینہ پہنے ہوئے تھے، اور ان کی فوج میں ایک بھی سپاہی ایسا نہ تھا کہ جس کے بدن پر کم سے کم 4 آئینہ نہ ہو۔ یہ 4 آئینہ قدیم زمانے کا ایک خاص زیر جامہ تھا جو جسم کی حفاظت کی خاطر پہنایا جاتا تھا۔ دراصل ہر سپاہی کے لیے زرہ اور آئینی خود فراہم کرنا خاصا دشوار کام تھا، چونکہ اس پر کافی خرچ آتا تھا۔ دنیا کے اکثر سپاہی ان لوازمات کے بغیر میدان جنگ میں اترتے تھے، کیونکہ ان کے حکمران ان کے لیے جنگی لباس فراہم نہ کر پاتے تھے یا ایسا کرنے سے کتراتے تھے اور اپنا پیسہ دوسرے کاموں میں لگانے کو ترجیح دیتے تھے۔ جوانی میں تیمور بھی ایسا ہی سوچتا تھا، اور جن سپاہیوں کے پاس جنگی لباس نہ تھا تو وہ ان کی اس کمی کو پوری کرنے کی کوشش نہ کرتا، کیونکہ اس کام پر خاصا خرچ آتا تھا۔ اس زمانے میں تیمور کی مالی حالت بھی اتنی اچھی نہ تھی، اس لیے وہ اس طرف دھیان نہ دیتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے اس کی امارت میں اضافہ ہوتا گیا تو جنگوں کے تجربات نے بھی اس پر واضح کر دیا تھا کہ ایک سپاہی کو جنگی لباس میں میدان جنگ میں اترنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بادشاہ اپنی فوج کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ دیگر اخراجات کی طرح اپنے سپاہیوں کے لیے جنگی لباس بھی فراہم کرے۔ جب تیمور پر جنگی لباس کی اہمیت واضح ہو گئی تو اس نے اپنے ملک کے مختلف شہروں مثلاً اصفہان، رے، زنجان اور تاشقند کے کاریگروں کو اپنے سپاہیوں کے لیے زرہ بختر
4 آئینہ مختلف اقسام کی زرہ بختر اور آہنی خود تیار کرنے کا حکم دے دیا، اور اس دن کے بعد سے ماوراء نہر کے کاریگر فوج کے لیے جنگی لباس تیار کرنے میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔ اس کے بعد جب تیمور اپنی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں قدم رکھتا تو اس کے تمام افسر اور سپاہی جنگی لباس پہنے ہوئے ہوتے، چنانچہ تلوار اور تیر وغیرہ کا ان پر کم ہی اثر ہوتا تھا۔ لرستان کے اتابک کے خلاف جنگ میں بھی اگرچہ تیمور کے کچھ سپاہی 4 آئینہ کے سوا کوئی دوسرا جنگی لباس نہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے مد مقابل سپاہیوں پر برتری رکھتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی لرستانی سپاہی زخمی ہوتا تو وہ اسی وقت زمین پر ڈھیر ہو جاتا اور زخموں کی تاب نہ لا کر لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیتا، جبکہ تیمور کے سپاہی اس وقت تک بے جگری سے لڑتے رہتے جب تک کہ انہیں بہت گہرا زخم یا انتہائی زوردار چوٹ نہ لگتی۔ لرستان کے حاکم نے اضافی فوج کا بھی کوئی انتظام نہ کر رکھا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جنگی فنون اور حکمت عملی سے قطعی نابلد ہے اور محض اپنے سپاہیوں کے ڈیل ڈول اور جسمانی قوت کے بھروسے سے میدان جنگ میں کود پڑا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ تھی کہ اتابک افراسیاب، جسے تیمور نے اب تک نہ دیکھا تھا، پسپائی اور پیچھے ہٹنے کی حکمت سے بھی ناواقف تھا۔ یہ بھی اس بات کا غماس تھا کہ وہ جنگی علوم سے قطعی بے بہرا ہے۔ اگر وہ جنگی حکمت عملیوں سے واقف ہوتا تو اسے علم ہوتا کہ جب فوج گھیرے میں آ جانے کے خطرے سے دوچار ہو اور محاصرے سے بچنا بھی محال ہو تو عقب نشینی میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ اگر اس موقع پر فوج کا سپہ سالار عقب نشینی اختیار کر لے تو وہ زمینی حالات سے فائدہ اٹھانے اور کسی دوسری ایسی جگہ پر مزاحمت کرنے کے قابل ہو سکتا ہے جو اس کے اور اس کی فوج کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ عقب نشینی اختیار نہیں کرتا تو وہ گھیرے میں آ جائے گا اور ایک بار محاصرے میں آنے کے بعد اس کے لیے بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ اگر اتابک افراسیاب اس لمحے عقب نشینی کا حکم جاری کر دیتا اور اس جگہ واپس چلا جاتا جہاں سے آیا تھا تو تیمور کو اس کی فوج کے خاتمے کے لیے بے انتہا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اتنی بڑی فوج کو مکمل طور پر ختم کرنا، خاص طور پر اتابک افراسیاب کے بہادر فوجیوں پر مشتمل فوج کا خاتمہ جنہیں کوئی خوف نہ ہو، ایک پہاڑی خطے میں انتہائی مشکل ترین کام تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ تیمور کو اپنے کئی زخمی ساتھیوں کے ساتھ بغیر جنگ کا نتیجہ حاصل کیے مایوس واپس لوٹنا پڑ جاتا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ لرستان کے لوگ عقب نشینی کو انتہائی بزدلی اور قابل نفرت سمجھتے ہیں اور جنگوں میں کبھی عقب نشینی اختیار نہیں کرتے، بلکہ جس جگہ لڑ رہے ہوں تو وہاں اس پامردی سے لڑتے ہیں کہ یا خود مر جاتے ہیں یا پھر دشمن کا قلعہ قمع کر دیتے ہیں۔ گو کہ تیمور جان گیا تھا کہ لرستان کے باشندے غیرت کے باعث عقب نشینی اختیار نہیں کرتے، مگر تیمور کو یقین تھا کہ دراصل ان کا حاکم عقب نشینی کے ثمرات سے لا علم تھا، ورنہ اگر وہ ہموار زمین چھوڑ کر پہاڑوں کے پیچھے چلا جاتا اور اپنے سپاہیوں کو اوپر سے پتھر برسانے کا کہتا تو پہاڑوں پر چڑھنے تک شاید تیمور کی فوج نیست و نابود ہو جاتی۔ اگر وہ لوگ پہاڑوں کا محاصرہ کر لیتے تب بھی ان پہاڑیوں پر اس قدر بلوط کے درخت موجود تھے کہ لرستان کے سپاہی ان درختوں کے پھل سے روٹی بنا سکتے تھے۔ ان پہاڑیوں پر پانی بھی اچھی خاصی مقدار میں دستیاب تھا۔ اگرچہ لرستانی سپاہی بڑی بے جگری اور بہادری سے مقابلہ کر رہے تھے، مگر تیمور کی فوج کے میمنہ اور میسرہ کے سپاہی اتابک افراسیاب کی فوج کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے آپس میں آ ملے تھے۔ دشمن کی فوج کے نرغے میں آنے کی خبر فوراً تیمور تک پہنچ گئی اور اس کے فوری نتائج کے لیے تیمور نے مرکزی حصے سے شدید دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف میمنہ اور میسرہ کی طرف سے بھی گھیرے میں آئے ہوئے لرستانی سپاہیوں پر زبردست حملے شروع ہو گئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد تیمور کو ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ پکارنے والا ایک لمبی سیاہ داڑھی کا مالک تھا جو گھوڑے پر بیٹھا اپنے بھاری بھرکم گرز کو ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اس نے سر پر لرستان کے لوگوں کا مخصوص کلاوہ باندھ رکھا تھا جس کے گرد شال لپٹی ہوئی تھی۔ وہ اونچی آواز میں پکار رہا تھا، تیمور شاہ کون ہے؟ تیمور شاہ کون ہے؟ تیمور نے بھی بلند آواز میں جواب دیا، تجھے تیمور سے کیا کام ہے؟ اس آدمی نے کہا، میں اس سے لڑنا چاہتا ہوں۔ تیمور نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ میرا نام اتابک افراسیاب ہے اور میں لرستان کا حاکم ہوں، اس نے جواب دیا۔
اس کے حلیے سے ظاہر تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے سچ ہے۔ عام لرستانی سپاہی تو اس کا احترام کر ہی رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے انتہائی دیدہ زیب لباس پہن رکھا تھا اور ایک مرصع خنجر اس کی کمر سے لٹک رہا تھا۔ تیمور نے بلند آواز سے اس شخص سے کہا، میں تیمور ہوں اور تیرا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں، اپنے سپاہیوں سے کہہ کہ پیچھے ہٹ جائیں۔ اس شخص نے اپنے سپاہیوں سے کچھ کہا اور وہ چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ تب اس حصے میں تیمور نے بھی اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹ جانے کا حکم دے دیا۔ البتہ میدان جنگ کے دوسرے حصوں میں تیمور کے سپاہی مخالف فوج کو نرغے میں لے کر جلد از جلد انہیں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم کرنے اور مغلوب کرنے کے لیے بھرپور حملے کر رہے تھے۔ تاہم جس مقام پر تیمور اور اتابک موجود تھے وہاں ایک دم گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ دونوں طرف کے سپاہی بے حرکت ہو کر اپنے سرداروں کی لڑائی کا نتیجہ دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب اتابک افراسیاب تیمور کے مقابلے میں آیا تو تیمور نے دیکھا کہ اس کا قد عام لرستانی سپاہیوں جیسا بلند نہیں ہے، حالانکہ وہ گھوڑے پر سوار تھا مگر پھر بھی بلند قامت نظر نہ آتا تھا۔ اتابک افراسیاب نے چلا کر کہا، تیمور شاہ، تم اپنے دونوں ہاتھوں میں ہتھیار تھامے ہوئے ہو جبکہ میرے صرف ایک ہاتھ میں ہتھیار ہے، لہٰذا تم بھی اپنے ایک ہاتھ کا ہتھیار پھینک دو تاکہ ہم دونوں برابری کی سطح پر آ جائیں۔ تیمور نے جواب دیتے ہوئے کہا، اتابک افراسیاب، خدا نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، لہٰذا میں دونوں کو استعمال کر سکتا ہوں۔ اگر خدا چاہتا کہ انسان صرف ایک ہاتھ سے کام کرے تو وہ اسے صرف ایک ہی ہاتھ عطا کرتا۔ اپنے بائیں ہاتھ کو ناکارہ بنا کر چھوڑ دینا دراصل خدا کی ناشکری کے مترادف ہے۔ تاہم میں اپنے ایک ہاتھ کا ہتھیار اس لیے چھوڑنے کو تیار ہوں کہ میں بھی برابری کا قائل رہوں۔ پھر اس نے اتابک کو مخاطب کر کے پوچھا، تو ہی بتا میں کس ہاتھ کا ہتھیار چھوڑ دوں؟ اتابک نے کہا، دائیں ہاتھ کا ہتھیار چھوڑ دے۔ اتابک افراسیاب نے شاید اس لیے تیمور کو دائیں ہاتھ کا ہتھیار چھوڑنے کو کہا تھا کہ وہ اسے بھی اپنے جیسا عام انسان سمجھ رہا تھا جو صرف اپنے دائیں ہاتھ سے بہتر طور پر کام لینا جانتا ہے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ جب سے تیمور کا دایاں ہاتھ بری طرح زخمی ہوا تھا تو وہ بائیں ہاتھ کا زیادہ استعمال کرتا تھا۔ اگرچہ وہ دائیں ہاتھ میں تلوار پکڑ اور چلا سکتا تھا مگر اس ہاتھ سے لکھنے سے قاصر تھا اور لکھنے کا کام بائیں ہاتھ سے لیا کرتا تھا۔ جب تیمور نے اپنی تلوار میان میں رکھ لی تو اتابک نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس دن تیمور نے جان لیا کہ لرستان کے لوگ جنگوں میں تلوار کی نسبت گرز استعمال کرنے کو ترجیح اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ اسے دیگر ہتھیاروں کی نسبت بآسانی اور مہارت سے استعمال کر سکتے تھے۔ اتابک افراسیاب نے بھی اپنے ہاتھ میں ایک بڑا گرز تھام لیا تھا۔ گھوڑے کی پشت پر وہ تیزی سے تیمور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چاروں طرف لڑائی کا شور برپا تھا مگر اس جہاں جہاں تیمور اور اتابک افراسیاب کے درمیان معرکہ ہونے جا رہا تھا مکمل خاموشی تھی۔ وہاں تیمور کے سپاہی اور لرستان کے سپاہی بالکل خاموش کھڑے تھے۔ ہر کوئی اس بات کا منتظر تھا کہ تیمور اور اتابک کی لڑائی کا انجام کیا ہوگا۔ جیسے ہی اتابک تیمور کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے گرز کو پوری قوت سے تیمور کی طرف چلا دیا۔ تیمور نے بھی اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی تھیں اور اس کا گھوڑا اپنی اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اتابک نے اپنے گرز سے تیمور کے سر کا نشانہ لیا تھا مگر گھوڑے کے اوپر اٹھنے کے باعث وہ سر کے بجائے تیمور کی ٹانگ پر پڑا۔ چونکہ تیمور کا گھوڑا اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا تھا تو تیمور نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا کلہاڑا بھرپور قوت سے چلا دیا اور اسی لمحے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں بھی زمین پر واپس آ گئیں۔ یہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ جب گھوڑا ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے اس وقت تلوار یا کلہاڑا چلانے کا بہترین موقع ہوتا ہے، کیونکہ گھوڑا جب اپنی ٹانگیں واپس زمین کی طرف لاتا ہے تو اس کی حرکت سے پیدا ہونے والی قوت سپاہی کی طاقت میں مل کر ایسا بھرپور وار کرتی ہے کہ اس کا نشانہ بننے والا کبھی نہیں اٹھ پاتا۔ تیمور کا کلہاڑا بھی جب ایسے ہی وار کی قوت سے نیچے آیا تو اتابک کی ران پر پڑا اور یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ اس نے ہڈی تک کاٹ ڈالی تھی، اور تیمور نے دیکھا کہ اتابک بن یوسف شاہ درد کی شدت سے گھوڑے کی پیٹھ پر دوہرا ہو گیا اور گرز اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ چونکہ تیمور جانتا تھا اس صورتحال کو دیکھ کر لرستان کے سپاہی ہلہ بول دیں گے، اس لیے اس نے جلدی سے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اپنے گھڑ سواروں کو بھی حملے کا اشارہ کر دیا۔ پھر تیمور کی فوج اور لرستان کے سپاہیوں کے درمیان اتابک افراسیاب کی بظاہر بے جان لاش کے حصول کے لیے
ایک خوفناک جنگ چھڑ گئی تھی۔ لرستان کے سپاہی اتابک افراسیاب کو میدان جنگ سے دور لے جانا چاہتے تھے، مگر تیمور کے سپاہی اسے اپنے قبضے میں کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر تیمور کے سپاہی اسے قیدی بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ تیمور کو یقین تھا کہ اس کے کلہاڑے کے وار نے اتابک کی ہڈی کاٹ ڈالی ہے، لہٰذا اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے میدان جنگ کے پیچھے لے جائیں اور اس کی مرہم پٹی کا بندوبست کریں۔ پھر تیمور نے حکم دیا کہ وہ میدان جنگ کے ہر حصے میں لرستانی سپاہیوں کو اس بات سے آگاہ کر دیں کہ تیمور یہاں صرف اتابک افراسیاب کو سزا دینے آیا ہے، جس نے اس کے 150 سپاہیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اسے لرستان کے لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں، اور اب جب اتابک افراسیاب تیمور کی قید میں ہے تو وہ لرستانی سپاہیوں سے لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ اپنے ہتھیار پھینک دیں اور تسلیم ہو جائیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے ہتھیار نہ پھینکے اور یوں ہی لڑتے رہے تو پھر سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ اس واضح اعلان کے باوجود لرستان کے نڈر سپاہی بے خوف ہو کر لڑ رہے تھے اور تیمور کے سپاہیوں کے اعلانات پر ہرگز توجہ نہ دے رہے تھے۔ تیمور نے سوچا کہ شاید ان لوگوں کو اعلان کرنے والوں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہیں، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ 120 سالہ گیو کو جنگ کے پچھلے حصے سے بلایا جائے تاکہ وہ لرستان کے سپاہیوں کو سمجھا سکے کہ تیمور کو ان سے کوئی دشمنی نہیں اور وہ ان سب سے لڑنا نہیں چاہتا، اور یہ کہ اتابک گرفتار ہو چکا ہے۔ تیمور نے اس 120 سالہ شخص کو ایک گھوڑے پر سوار کر دیا تاکہ لرستان کے لوگ اسے بآسانی دیکھ سکیں۔ بوڑھے گیو نے لرستان کے لوگوں تک پیغام پہنچانا شروع کر دیا اور انہیں تیمور کے ارادوں سے باخبر کرنے لگا، مگر تیمور نے دیکھا کہ لرستان کے لوگ ہرگز لڑائی سے ہاتھ کھینچنا نہیں چاہتے، بلکہ الٹا انہوں نے کہلا بھیجا کہ تیمور کو ان کا سردار واپس کرنا ہوگا۔ اب تیمور نے گیو سے کہا کہ لرستان کے سپاہیوں کو بتا دو کہ وہ صرف اتابک افراسیاب کو درس عبرت دینے کے لیے یہاں آیا تھا، کیونکہ اس نے تیمور کے سپاہیوں کو بلا وجہ مار ڈالا، حالانکہ انہیں اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، مگر چونکہ وہ اتابک کے ساتھی تھے اور اس کے لیے لڑ رہے تھے، اس لیے ان کے اور تیمور کے سپاہیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور اب جب کہ اتابک افراسیاب تیمور کی قید میں ہے تو وہ اسے ہرگز واپس نہ دے گا، اور تم بھی اسے اب چھین نہیں سکتے۔ بالفرض تم کسی طرح اس کی طرف بڑھنے لگو تو بھی تیمور اسے زندہ تمہارے حوالے نہ کرے گا، بلکہ اسے مار ڈالے گا، اور تم صرف اس کی لاش ہی حاصل کر سکو گے۔ چنانچہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہتھیار پھینک دو اور یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں قیدی بنایا جائے گا اور نہ ہی خسارہ طلب کیا جائے گا۔ لیکن اگر تم لوگ یوں ہی مزاحمت کرتے رہے تو چونکہ تمہاری وجہ سے تیمور کے سپاہیوں کا خون بہے گا، تو پھر تم پر فتح پانے کے بعد تیمور تم سے جنگی قیدیوں والا ہی سلوک کرے گا، یعنی تمہارے قیدیوں کو فدیہ لیے بغیر نہ چھوڑے گا، اور جو فدیہ ادا نہ کرے گا تو اسے جلاد کے حوالے کر دیا جائے گا یا غلام بنا کر بیچ دیا جائے گا۔ بوڑھے گیو نے تیمور کی باتیں لوری زبان میں دہرا دیں، اور تیمور نے دیکھا کہ اب لرستان کے سپاہی ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے ہیں۔ یہ ظاہر ہو گیا کہ تیمور کی تجویز انہیں معقول لگی تھی، مگر اپنے آس پاس کے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد ایک بغیر داڑھی والا شخص آگے بڑھا اور اس نے تیمور سے اپنی زبان میں کچھ کہا جسے وہ سمجھ نہ سکا۔ گیو نے بتایا کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے وہ اپنے 9 دیگر ساتھیوں سمیت تمہاری قید میں آنے کو تیار ہے، اور تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو ان 10 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دو، مگر اتابک افراسیاب کو رہا کر دو۔ دوسرے الفاظ میں یہ 10 لوگ اپنی جان کے بدلے اتابک افراسیاب کی رہائی کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ تیمور نے گیو کی زبانی کہلوایا کہ اگر وہ لوگ 10 کے بجائے 10,000 آدمی بھی پیش کریں تو بھی وہ اتابک افراسیاب کو رہا نہ کرے گا۔ وہ فی الحال بری طرح زخمی ہے، اگر زخموں کی شدت سے مر گیا تو اس کا جنازہ تمہیں مل جائے گا، پھر تم جہاں چاہو اسے دفنا سکتے ہو، لیکن جب تک وہ زندہ ہے تو اسے رہا نہ کیا جائے گا، بلکہ اسے اسی جگہ لے جایا جائے گا جہاں اس نے تیمور کے 150 سپاہیوں کو قتل کیا تھا، اور وہیں اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، اور وہیں اسے دفن ہونا ہوگا، تاکہ تیمور کے مرنے والے سپاہیوں کی روحوں کو سکون مل سکے اور وہ جان لیں کہ ان کے امیر نے ان کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے۔ پھر تیمور نے گیو سے کہا کہ وہ یہ سب باتیں لرستانی لوگوں کو بخوبی بتا دیں
تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ وہ ہتھیار پھینکیں گے یا پھر ان سب کو پکڑ کر قتل کرنا پڑے گا۔ لرستان کے سپاہی اب بھی تردد کا شکار تھے، مگر چونکہ تیمور کے سپاہی چاروں طرف سے تیزی سے حملہ کرتے آگے بڑھ رہے تھے، لہٰذا جلد ہی انہیں یقین ہو گیا کہ وہ بری طرح محاصرے میں پھنس چکے ہیں اور ان کے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں بچی۔ پھر انہیں یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ ان کی ثابت قدمی سے اتابک افراسیاب کی رہائی ممکن نہ ہو سکے گی، چنانچہ انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور تسلیم ہو گئے۔ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو ہدایت کی کہ انہیں راستہ دے دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ لرستان کے سپاہی میدان چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور یوں جنگ کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ چونکہ سردیوں کا موسم تھا، لہٰذا جلد ہی دن کا خاتمہ ہو گیا اور رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ اگرچہ جنگ ختم ہو چکی تھی، مگر پھر بھی حفظ ما تقدم کے طور پر تیمور نے اپنے حفاظتی دستے کو ارد گرد کے راستوں کی نگرانی کے لیے تعینات کروا دیا تاکہ شبخون کی صورت میں کوئی انہیں غافل گیر نہ کر سکے، کیونکہ اس بات کا بہرحال امکان تھا کہ ہتھیار پھینک کر جانے والے لرستانی سپاہی ایک بار پھر ہتھیار لے کر مقابلے کے لیے نکل آئیں گے۔ سورج غروب ہونے کے بعد پہاڑوں کی طرف سے سرد ہوا چلنے لگی۔ اگرچہ تیمور کی بائیں ٹانگ اتابک افراسیاب کا گرز لگنے سے زخمی تھی اور وہ تکلیف میں تھا، مگر اس کے باوجود ٹھنڈی ہوا کا مزہ لینے اپنے خیمے سے باہر نکل آیا۔ کچھ دیر بعد چاند کی تیز روشنی پھیل گئی اور میدان جنگ جو ہزاروں انسانوں اور گھوڑوں کی لاشوں سے بھرا پڑا تھا روشن ہو گیا۔ چاند کی چاندنی میں میدان جنگ یوں دکھائی دے رہا تھا گویا وہ لامتناہی ہو، اور وہاں بکھری ہوئی لاشیں بھی اپنی اصل تعداد سے کہیں زیادہ لگ رہی تھیں۔ کبھی کبھی میدان میں سایہ لہراتا اور تیمور سمجھ جاتا کہ وہ کوئی ایسا مجروح گھوڑا ہے جو ابھی تک زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے مگر مرا نہیں ہے، مگر انسانی جسم کی حرکت کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، کیونکہ وہاں صرف مردہ انسان ہی پڑے تھے۔ زخمیوں کو پہلے ہی میدان سے لے جایا جا چکا تھا۔ تیمور کی فوج نے اپنے مردہ سپاہیوں کو اگلے روز دفن کرنا تھا۔ لرستان کے باشندے بھی ان کے بعد آ کر اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھا کر لے جاتے اور میدان جنگ انسانی جنازوں سے خالی ہو جاتا، مگر گھوڑوں کی لاشیں ویسے ہی پڑے رہتے۔ اگر 10 سال بعد کوئی شخص اس مقام سے گزرتا تو گھوڑوں کی سفید ہڈیاں دیکھ کر فوراً سمجھ جاتا کہ کبھی یہاں خوفناک جنگ ہوئی تھی۔ چاند کی چاندنی میں میدان جنگ میں بکھری ہزاروں انسانی لاشوں کو دیکھتے ہوئے تیمور کو اپنی قوت اور برتری کا احساس ہوتا، کیونکہ اس روز میدان جنگ میں جن لوگوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں وہ اس لیے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے کہ انہوں نے تیمور کے مقابلے پر آنے کی جسارت کی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو زندہ ہوتے۔ جب تیمور میدان جنگ کے منظر میں کھویا ہوا تھا تو اچانک ہوا کے دوش پر ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی جو ایسی تھی جیسے کوئی بھیڑیوں کا ریوڑ چلا رہا ہو۔ تیمور نے گیو کو طلب کیا اور اسے دریافت کرنے لگا۔ موسم ابھی اتنا سرد نہیں ہوا کہ بھیڑیے راتوں کو نکل کر یوں چیخنے لگیں۔ کیا یہ واقعی بھیڑیوں کے چیخنے کی آواز ہے؟ گیو کہنے لگا، نہیں میرے امیر، یہ آواز دراصل لر سپاہیوں کی آواز ہے جو آہوزاری کر رہے ہیں۔ تیمور نے دریافت کیا، یہ کس کا ماتم کر رہے ہیں؟ گیو کہنے لگا، وہ لوگ پہاڑ کے نیچے جمع ہو کر ماتم کر رہے ہیں۔ دراصل انہیں اپنے گھروں کو جانے کی ہمت نہیں ہو رہی، کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کے ہوتے ہوئے اتابک افراسیاب کہاں گیا؟ اگر وہ مارا گیا تو اس کا جنازہ کیوں نہیں لائے؟ اسی لیے وہ لوگ اپنی بیچارگی کا ماتم کر رہے ہیں۔ تیمور نے کہا، لرستان کے سپاہی انتہائی بے خوفی سے لڑے اور ایسے جیدار انسانوں کی طرف سے گریہ وزاری کرنا انتہائی عجیب بات لگتی ہے۔ گیو نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، لوری مرد کبھی نہیں روتے ماں سوائے اس کے کہ اپنا سردار کھو دیں۔ چونکہ اب انہوں نے اپنا سردار کھو دیا ہے لہٰذا اسی لیے ماتم کر رہے ہیں۔ تیمور نے گیو کو ہدایت کی کہ وہ جا کر دیکھے کہ اتابک افراسیاب کا کیا حال ہے۔ بوڑھا گیو چلا گیا اور جلد ہی واپس لوٹ کر بتانے لگا، اتابک کی حالت خاصی خراب ہے، تمہارے سپاہی جتنی بھی کوشش کر لیں وہ اس کے زخم سے بہتا خون نہیں روک سکتے۔ تیمور نے کہا، اس کا خون اس لیے نہیں رک پا رہا کیونکہ اس کی ہڈی مکمل طور پر کٹ چکی ہے۔
طبیب نے اس کی ہڈی کو واپس رکھ کر مرہم پٹی تو کر دی ہے، مگر اس کا کہنا ہے کہ ہڈی جوڑنے اور خون بند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اطابق کم از کم 1 مہینے تک بستر سے بالکل نہ ہلے، مگر چونکہ اسے آج پہلے ہی کئی بار ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا چکا ہے، اور کل بھی چونکہ ہم اپنے آدمیوں کو دفنانے کے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے تو ہم اطابق کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یوں کہنے لگا، اس طرح تو وہ یقینی طور پر مر جائے گا۔ تیمور نے کہا، وہ خود اپنی موت کا ذمہ دار ہے، کیونکہ اس نے میرے سپاہیوں کو قتل کیا تھا، اور آج وہ میرے ساتھ دو بدو لڑنا چاہتا تھا، اور میرے کلہاڑے کے وار نے اس لڑائی میں جو اس کی مرضی سے ہوئی تھی اس کی ٹانگ کی ہڈی کاٹ ڈالی تھی۔ رات گئے تک تیمور کو لرستانی سپاہیوں کے ماتم کی آوازیں آتی رہیں، پھر اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اگلی صبح ان لوگوں نے اپنے ساتھیوں کی میتیں دفنانے کا کام شروع کر دیا اور واپسی کی تیاریاں کرنے لگے۔ تیمور کو اچھی طرح علم تھا کہ انہیں اسی پہاڑی جنگل کے راستے واپس جانا ہوگا جس کے ذریعے وہ اس مقام تک پہنچے تھے۔ جب وہ لوگ میتیں دفنانے کا کام انجام دے رہے تھے تو انہیں دور سے لرستان کے سپاہی نظر آ رہے تھے۔ وہ سب اب بھی پہاڑ کے نیچے میدان کی دوسری طرف جمع تھے اور واپس اپنے گھروں کو نہیں گئے تھے۔ دن کا کچھ حصہ ہی گزرا تھا کہ تیمور کو معلوم ہوا اطابق نزا کی حالت میں ہے۔ تیمور خود اسے دیکھنے گیا تو اسے معلوم ہوا کہ واقعی سپاہی ٹھیک کہہ رہے تھے، اطابق افراسیاب چند گھڑیوں کا مہمان دکھائی دیتا تھا۔ پھر جب سورج پہاڑوں کے پیچھے نیچے کی طرف سرکنے لگا تو لرستان کے حاکم اطابق افراسیاب بن یوسف شاہ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ تیمور نے حکم دیا کہ اب اس کی میت لرستان کے سپاہیوں کے حوالے کر دی جائے۔ تیمور کے سپاہیوں کا ایک دستہ گیو کے ہمراہ گھوڑوں پر سوار ہو کر لرستانی سپاہیوں کے پاس پہنچا اور انہیں خبر دی کہ اطابق افراسیاب مر چکا ہے اور یہ کہ اب وہ اس کی میت لے جا سکتے ہیں۔ لرستانی سپاہی اس خبر کو سن کر اس قدر خوش ہوئے جیسے کہ انہیں کسی بہت بڑی فتح کی خوشخبری سنا دی گئی ہو۔ اب انہوں نے اطابق افراسیاب کی میت کو لیا اور اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ لرستان کی جنگ میں تیمور کے سپاہیوں کو کسی طرح کا مال غنیمت حاصل نہ ہوا تھا اور ان میں سے بہت سے مارے گئے تھے۔ اس جنگ میں انہیں مال غنیمت حاصل نہ ہو سکنے کی 2 اہم وجوہات تھیں۔ لرستان میں دولت زیادہ تر مویشیوں کی صورت تھی جو تیمور کے سپاہیوں کے کسی کام کے نہ تھے، کیونکہ وہ انہیں اس پہاڑی علاقے سے نکال کر مشکل اور دشوار گزار چوٹیاں عبور کر کے شہروں میں لے جا اور پھر فروخت نہیں کر سکتے تھی۔ لرستانی لوگوں کے پاس سیم و زر اور جواہرات بھی نہ تھے۔ پہاڑیوں کے پیچھے کے علاقے میں ایسے شہر بھی موجود نہ تھے کہ جہاں وہ مال غنیمت لوٹ سکتے۔ صرف حسین آباد کا ایک چھوٹا سا شہر تھا جہاں سے کچھ حاصل ہونے کی امید ہو سکتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سردیوں کا موسم شروع ہو رہا تھا۔ تیمور اپنی فوج کے ساتھ سردیوں کا سارا موسم پہاڑوں کے درمیان نہیں گزار سکتا تھا، لہٰذا اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا کہ جسموں کو منجمد کر دینے والی ٹھنڈ پڑنے سے پہلے وہاں سے نکل جائے۔ اگر وہ اسی جگہ ٹھہرا رہتا تو یقیناً اس شدید ٹھنڈ میں اس کی فوج تباہ ہو جاتی۔ لرستان کی طرف پیش قدمی کا مقصد اطابق افراسیاب کو سبق سکھانا تھا جسے تیمور نے اپنے ہاتھوں انجام تک پہنچا دیا تھا، لہٰذا وہ واپس لوٹ گیا۔ انہوں نے واپسی کے سفر کا آغاز اسی جنگلات سے ڈھکی مشکل پہاڑی پر چڑھ کر کیا تھا جس سے اترتے ہوئے انہیں کئی گھوڑوں کی قربانی دینا پڑی تھی۔ تیمور خود پہاڑی کے نیچے کچھ سپاہیوں کے ساتھ موجود رہا اور اس کی فوج آہستہ آہستہ پہاڑی پر چڑھ کر دوسری طرف اترنے لگی۔ اس بات کا امکان تھا کہ لرستانی سپاہی یہ دیکھ کر کہ فوج کا ایک بڑا حصہ پہاڑ کے اوپر پہنچ گیا ہے ان پر حلہ بول دیتے۔ چنانچہ تیمور نے فیصلہ کیا کہ وہ آخری دستے کے ساتھ اوپر چڑھے گا اور کسی اچانک حملے کو روکنے کے لیے حفاظتی امور کی نگرانی بھی کرے گا۔ تاہم بعد میں اسے پتہ چلا کہ اطابق افراسیاب کی میت لے جاتے ہوئے لرستانی سپاہیوں کے ذہنوں میں اور کوئی بات نہ تھی۔ اس وقت ان کا مطمع نظر صرف اور صرف حسین آباد پہنچ کر اطابق کی میت کو اس کے رشتہ داروں کے حوالے کرنا تھا تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ انہوں نے اپنے سلطان کی میت کو میدان جنگ سے نکال لیا ہے۔ تیمور نے حکم دیا کہ پہاڑی کے عین درمیان گھوڑوں کے لیے راستہ بنایا جائے۔ پھر انہوں نے اس راستے پر رسیوں کی مدد سے گھوڑوں کو کھینچ کر اوپر منتقل کر لیا۔
اس کام میں انہیں 3 روز لگے، تاہم انہوں نے پہاڑی کے عین درمیان کچھ کھدائی وغیرہ کر کے محفوظ راستہ تیار کر لیا تھا۔ پھر بھی تقریباً 200 کے قریب سپاہی زخمی ہوئے یا مارے گئے، کئی گھوڑے بھی ان سب کوششوں کے باوجود مارے گئے، تاہم وہ لوگ بالآخر پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے اور پھر اترائی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اترائی کے دوران موسم سرد ہونا شروع ہو گیا، اور جب وہ لوگ دریائے سمیرا کے کنارے پہنچے تو بارش ہونے لگی۔ 3 دن اور 3 راتوں تک مسلسل بارش ہوتی رہی، اور اسی دوران وہ آسیاب ایزاح پہنچ گئے جہاں گیو رہتا تھا۔ یہاں پہنچ کر بارش تھم گئی۔ 3 دن کی مسلسل بارش میں بھیگتے رہنے کے باعث تیمور کے متعدد سپاہی بیمار پڑ گئے۔ تیمور نے حکم دیا کہ درختوں کے بڑے بڑے چھتر کاٹ کر جھونپڑیاں بنائی جائیں تاکہ اس کے سپاہی، بالخصوص بیمار سپاہی، ان میں سردی سے محفوظ رہ کر آرام کر سکیں۔ فارس کی طرف روانہ ہونے سے پہلے تیمور نے گیو سے کہا، تم نے لرستان کی طرف لشکر کشی میں میری بے حد مدد کی، اگر تمہاری مدد حاصل نہ ہوتی تو میں اتابک افراسیاب کو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اب تو بتا تجھے کیا انعام چاہیے؟ گیو نے کہا، اے امیر، اب جب کہ لرستان کے سپاہی یہ دیکھ اور جان چکے ہیں کہ میں نے تمہاری ان کے خلاف رہنمائی کی ہے اور وہ سب برانوند قبیلے سے ہیں، اس لیے تمہارے جاتے ہی وہ مجھے قتل کر دیں گے، شاید وہ میرے بوڑھے باپ اور بیٹوں کو بھی مار ڈالیں۔ تیمور نے کہا، اگر تم یہاں سے فارس منتقل ہو جاؤ تو تمہیں کوئی غزن نہ پہنچا سکے گا۔ گیو کہنے لگا، اگر میں فارس چلا گیا تو اس پنچکی کا کیا ہوگا جسے بنانے کے لیے میں نے بے حد جدوجہد کی ہے؟ تیمور نے جواب دیا، اسے بیچ دے۔ گیو بولا، یہاں اچھا خریدار ملنا بھی بے حد مشکل ہے۔ تیمور نے کہا، پنچکی کو یہیں چھوڑ دو اور اپنے باپ اور بچوں کو لے کر میرے ساتھ فارس چلے چلو، میں وہاں تمہیں ایک وسیع اراضی پنچکی اور کھیتی باڑی کے آلات بھی دوں گا تاکہ تم پرسکون زندگی بسر کر سکو۔ چنانچہ گیو، اس کا باپ اور بچے آسیاب ایزا چھوڑ کر فارس منتقل ہو گئے۔ وہاں تیمور نے گیو، اس کے باپ اور بچوں کو ایک وسیع قطعہ اراضی دے دی۔ تیمور نے گیو کو 2000 سونے کے سکے بھی عطا کیے تھے۔ پھر جب وہ اس سے رخصت ہونے لگا تو گیو بولا، اے امیر، میری تجھ سے ایک درخواست بھی ہے۔ تیمور نے اس سے دریافت کیا، بتا تیری اور کیا درخواست ہے؟ وہ کہنے لگا، اے امیر، اگر اجازت ہو تو میں تیرے گال پر بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تیمور نے اپنا چہرہ آگے بڑھاتے ہوئے اجازت دے دی۔ گیو نے آگے بڑھ کر تیمور کی پیشانی اور رخساروں پر بوسے ثبت کر دیے۔ تیمور نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں۔ تیمور اس سے جدا ہو کر آگے بڑھ گیا اور پھر وہ دوبارہ کبھی ایک دوسرے سے نہ مل سکے، لیکن تیمور اس سے باخبر رہا اور ایک عرصے تک اس کے زندہ ہونے کی اطلاعات اسے ملتی رہیں۔